یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ اگر میرے رب نے فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نواز دوں گا. تو آج اسی ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان جناب سید قاسم علی شاہ صاحب موجود ہیں. تو میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لے کے آئے. اور میں جناب قاسم علی شاہ صاحب کو بلانے سے پہلے ان کے اعزاز میں 2 شعر پڑھوں گا, پھر ان کو سٹیج پہ انوائٹ کروں گا, اور آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ صاحب ان کا بھرپور استقبال کریں گے. تو آپ کی ساتھ نظر ہے کہ خدا نے ہر کسی کو ایک نیا انداز بخشا ہے, خدا نے ہر کسی کو ایک نیا انداز بخشا ہے, کسی کو سوز بخشا ہے, کسی کو ساز بخشا ہے. خدا نے ہر کسی کو ایک نیا انداز بخشا ہے, کسی کو سوز بخشا ہے, کسی کو ساز بخشا ہے. عطا کر کے رنگ و رونق دل کشی شوخی, عطا کر کے رنگ و رونق دل کشی شوخی, جمال و حسن کا ایک بے مثل اعجاز بخشا ہے. اور ترنم سے نوازا ہے کسی کو رب اکبر نے, ترنم سے نوازا ہے کسی کو رب اکبر نے, کسی کو ماہر فن خوشنما شہباز بخشا ہے. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں تشریف لے کے آتے ہیں جناب سید قاسم علی شاہ صاحب. حضور والا, میں دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں محترم یاسر رفیق صاحب کا, قاری صاحب کا, فیاض صاحب کا, ساری انتظامیہ کا. اور مجھے بار بار خیال آ رہا تھا کہ ایک ایونٹ اس کو ترتیب دینا, اس کو اتنا بہترین بنانا, وہ ایک دن کی محنت نہیں ہوتی, کئی دنوں کی محنت ہوتی ہے. اور یہ جس طرح سے ماشاءاللہ لوگ یہاں موجود ہیں, جس محبت سے یہاں موجود ہیں, میری زندگی میں نے کوئی تقریباً 50 سے زیادہ ضلع دیکھے ہیں, کیونکہ مجھے لیکچر دینے کے لیے, بات چیت کرنے کے لیے مختلف اضلاع میں جانا پڑتا ہے. ابھی چند دن پہلے میں 18 ضلعوں میں, ہر ضلع میں لیکچر دے کے آیا ہوں. جو محبت, جو پیار مجھے قصور سے ملتا ہے, میں دعوے سے کہتا ہوں پورے پاکستان سے نہیں ملتا. ہم قصور کو صرف یعنی وہ بلے شاہ کے حوالے سے, قصور کے فلودے کے حوالے سے, فش کے حوالے سے, چمڑے کے حوالے سے جانتے ہیں. یہاں کے لوگ بڑے کمال کے لوگ ہیں. میں دلی طور پہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حضور والا, یہ جو موضوع ہے شکر گزاری اور اللہ کا شکر گزار بندہ بننا, اس پہ کیونکہ بہت دفعہ میں بات کر چکا ہوں, اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اگر میں ٹاپ 10 ٹاپکس بناؤں اپنے پچھلے کئی سالوں کے 10-12 سال کی ساری ویڈیوز کے اور لیکچرز کے, ٹاپ 10 اس میں سے نکالوں جو سب سے زیادہ دیکھے گئے ہیں, سنے گئے ہیں, سراہے گئے ہیں, اس میں سر فہرست تو والدین کے ادب کی اور محبت کے آ جاتے ہیں لیکچر, جو میری پہچان بن گئے. اور اگر میں دوسرے نمبر پہ کہوں گا تو شکر گزاری اور شکر گزار بندہ بننے کے حوالے سے میری جتنی گفتگو ہے وہ اتنی وائرل ہوئی اور وہ میری اتنی پہچان بنی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. حالانکہ وہ باتیں پہلے سے موجود ہیں, لیکن لوگ پھر کہتے ہیں کہ شاہ صاحب یہ بات ضرور دہرائیں, کیونکہ شکر گزاری کا اصل فلسفہ ہم نہیں سمجھ پاتے, اس کی ایک سائنس جو ہے وہ ہم سمجھ نہیں پاتے. اور اتنا بڑا وعدہ جس کا اظہار پہلے تھوڑی دیر پہلے بھائی نے بھی کیا کہ قرآن پاک کی آیت ہے, سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے, اور اللہ وعدہ کرتا ہے کہ تم شکر ادا کرو, میں تمہیں مزید نوازوں گا اور دوں گا. ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں, آپ اگر لوگوں سے مل کے دیکھیں, ان سے بات چیت کر کے دیکھیں, تو آپ انہیں پوچھیں جی کی حال ہے. عام طور پہ ہمارے ہاں پنجابی میں جو بات کہی جاتی کی حال ہے, سامنے والا کہتے جی شکر ہے اللہ دا. آپ پھر اس کے پاس بیٹھ جائیں اور تھوڑی دیر اسے بات چیت کریں, اسے کاروبار دی سنا, کہتے جی لٹے گئے, ڈوب گئے, مر گئے. کار دی سنا, نہ پوچھو جی بڑا مشکل چل رہا کام. اپنی سنا, بس جی بڑیاں پریشانیاں نے. تو وہ جو اس نے پہلے کہا تھا اللہ دا بڑا شکر ہے, اور اس کے بعد جو ساری بات چیت کی اور اس نے بیان کیا, تو وہ کیا تھا؟ وہ شکر نہیں تھا. اس نے جو سارا بیان کیا وہ ناشکرا پن تھا. یعنی اس نے ایک ریپر چڑھایا ہوا تھا, ایک رسمن جملہ رٹا ہوا تھا, جس سے اس نے رسمن کہہ دیا کی حال ہے, شکر ہے اللہ دا. لیکن جیسے ہی آپ نے اس کو ٹٹولا, بات چیت کی, سمجھا, جانا, تو آپ کو پتہ لگا کہ وہ سراپا ناشکرا پن ہے. اب اس بندے سے اگر پوچھیں کہ تم شکر گزار بندے ہو, وہ کہے گا جی میں شکر گزار بندہ ہوں, تسبیحیں بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین. رسمن میں جب کسی کو ملتا ہوں تو میں کہتا ہوں جی الحمدللہ رب العالمین. نماز شروع ہوتی ہے, الحمد شروع ہوتی ہے, الحمد
پہلا جملہ ہی الحمد کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. تو میں تو دن میں کتنی بار الحمدللہ الحمدللہ کرتا ہوں. اب اس سے سوال پوچھا جائے کہ بھائی اس رب کا تو وعدہ ہے, وعدہ یہ ہے کہ تم شکر ادا کرو, میں تمہیں اور دوں گا, میں اور نوازوں گا. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتاؤ کہ جن چیزوں کا تم شکر ادا کر رہے ہو کیا وہ بھاڑی ہیں کہ نہیں بھاڑی؟ وہ کہا جی میں ویسے شکر ادا کر رہا ہوں, چیزیں نہیں بھاڑی. میں آپ کو آج دعوت سے کہتا ہوں, زندگی کا کوئی شعبہ جس کا آپ شکر ادا کرتے ہیں وہ ملٹیپلائی ہونے لگ پڑتا ہے. میں نے آج تک کسی میاں بیوی کے درمیان میں سلوک اچھا نہیں دیکھا جو دوسروں کو گلا کرتے رہتے ہیں تیری بھابھی بڑی مشکل ہے. میں نے آج تک اس گھر میں سکون نہیں دیکھا, اس عورت کے گھر میں سکون نہیں دیکھا جو پورے علاقے محلے کو بتاتی رہتی ہے کہ میرا بندہ بڑا مشکل ہے. ہم کہیں لاہور میں مائیگریٹ ہوئے تو نئے نئے رہنا شروع ہوئے. ایک گھر تھا, وہ خالہ ہم کہا کرتے تھے, وہ جب والدہ کے پاس بیٹھتی تھی کسی کے پاس بیٹھتی تھی وہ کہا کرتی تھی میرا بندہ دنیا دا سب تو مشکل بندہ, کپتا بڑا ہے. اور ساتھ وہ کہا کرتی تھی میں صبر بڑا کیتا. وہ جب بابا مر گیا تو سارے کہیں بڑا کپتا بابا سی. وہ سارے ایک دوسرے سے بات کریں, سب کو کیسے پتا لگا؟ ٹی وی پہ اشتہار تو نہیں چلا, پتہ لگا 15-20 سال اس کی بیوی نے, عورت نے پورے علاقے میں دھما دیا ہوا تھا سب تو کپتا بندہ ہے. اور جو وہ صبر کہہ رہی تھی وہ صبر نہیں تھا, وہ شکوہ تھا, اور شکوہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. آپ زندگی کے کسی شعبے کا شکر ادا کر کے دیکھ لیجئے وہ بہتر ہونے لگ پڑے گا. اپنے رشتوں کا شکر ادا کیجئے بہتر ہونے لگ پڑیں گے. صحت کا شکر ادا کیجئے بہتر ہونے لگ پڑے گا. جو ہے مال و متاع اللہ کا شکر ادا کیجئے بہتر ہونے لگ پڑے گا. کیوں ایسا ہے؟ آج سائنس اس کو مانتی ہے, اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں. ایک کتاب میں نے پڑھی, اس کتاب کا نام سن کے آپ حیران ہو جائیں گے. اس کتاب کا نام تھا دی میجک, یعنی جادو. میں نے کہا پتہ نہیں جادو کی کتاب ہے, پڑھ کے دیکھی پوری کتاب, اتنی موٹی کتاب, کو 30 زبانوں میں بھی ترجمہ ہوئی ہے, اردو میں بھی ترجمہ ہوئی ہے. اور اس کا اردو میں ترجمہ اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ شکر گزاری کا جادو. یعنی شکر گزاری اتنی طاقتور چیز ہے کہ اس کا اثر کو جادو کی طرح ہے. ہم شکر گزار نہیں ہیں. گیلا ہے, گرمی ہو گئی ہے, دیکھو جی کتنی گرمی ہے, بارش پہ گئی ہے, ویکھیا جی بارش پہ گئی, سردی آ گئی ہے جی سردی, ہر چیز کا گلا ہے, زبان پہ گلا ہے. سادی شرازی فرماتے ہیں تیرے دانت گھس گئے ہیں کھاتے کھاتے, زبان نے شکریہ ادا نہیں کیا. ہر نعمت کھا لی ہم نے, کھاتے 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 دانت گھس گئے ہیں, زبان شکریہ ادا نہیں کر سکی. اور نہ شکر پن کا مطلب سمجھ لیجئے, شکر گزاری کا مطلب سمجھ لیجئے. کبھی آپ نے غور کیا یہ جو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, ترجمہ کیا؟ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے, میرے رب کے لیے. جب آپ ساری تعریفیں اس کے لیے کرتے ہیں تو کریڈٹ نہیں لیتے. آپ یہ نہیں کہتے میرا کمال ہے, آپ کہتے ہیں سارا کمال میرے رب کا ہے, ساری مہربانیاں میرے رب کی ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا 99 تعریفیں میرے رب کی, ایک تعریف میری نہیں, آپ نے کہا تمام تعریفیں میرے رب کی. اور جب آپ تمام تعریفیں رب کی کرتے ہیں تو مڑ کے دیکھ لیجئے, ابھی ادھر بیٹھے ایک چھوٹا سا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. آج 28 مئی ہے 2023 2023 ہے. 28 مئی 2030 آج کے دن, اگر ہم آج کے دن یہاں تصور میں سوچیں 10 سال پہلے والا 28 مئی, تو ڈیٹ بنتی ہے 28 مئی 2013. 28 مئی 2013 والے دن جتنے لوگ یہاں موجود ہیں پیچھے مڑ کے دیکھیں ان کے پاس سواری کون سی تھی, یاد کریں. میں دعوے سے کہتا ہوں شاید کوئی ایک آدھا بھائی ایسا ہوگا جس کی زندگی میں کوئی چیلنج ایسا آیا, ڈکلائن. 99% کی زندگی میں جو تب سواری سی اس سے بہتر سواری آج موجود ہے. 28 مئی 2013 آپ کی الماری میں جتنے کپڑے تھے اس سے زیادہ آج موجود ہے. 28 مئی 2013 جتنی اولاد تب تھی اس سے زیادہ اللہ نے اولاد اب دی ہوئی ہے. کئیوں کی شادی نہیں ہوئی تھی, ان کی شادیاں ہو چکی ہیں.
کئیوں کی ایک ہوئی ہوگی، دو ہو گئی ہوگی. گھر چھوٹا تھا بڑا ہو گیا ہوگا، دانے تھوڑے تھے بڑھ گئے ہوں گے، زمین تھوڑی تھی بہتر ہوگی ہوگی، جیب میں پیسے تھوڑے ہوتے تھے بہتر ہو گئے ہوں گے. کوئی دنیا کا ملک نہیں دیکھا ہوگا، دو چار ملک کئیوں نے دیکھ لی ہوں گے. کہیں سفر نہیں کیا تھا، کتنے شہر دیکھ لی ہوں گے، کتنے ذائقے آپ نے چکھ لی ہوں گے. تو آپ 10 سال پیچھے جا کے دیکھیں تو آپ کو یاد آئے گا کہ آج کے دن کو آپ نے سوچا بھی نہیں تھا، تصور میں بھی نہیں تھا. میں یہاں تک کہتا ہوں کہ آج کے دن میں جو اشیاء آپ کے پاس ہیں وہ کسی وقت کا کیا تھی؟ خواب، حسرت تھی، خواب تھی. آپ کہتے تھے یا باری تعالیٰ اگر یہ مجھے مل جائے نا میں بڑا خوش ہوں گا، میں بڑا راضی ہوں گا. آج وہ مل چکا، آپ خوش کیوں نہیں ہیں؟ آپ 10 سال پیچھے کی بات کرتے ہیں، اس کو 20 سال کر لیتے ہیں. 28 مئی 2003 پہ چلے جائیے، 20 سال پیچھے. پھر دوبارہ جا کے اپنی سواری کو سوچئے. کئیوں کے پاس ہوگی نہیں، برسر روزگار نہیں ہوں گے، کما نہیں رہے ہوں گے. کئی لوگ 2 سوٹ ہوں گے، کرائے پہ گھر ہوگا. حالات کیسے ہوں گے؟ زندگی میں افراد کی تعداد کتنی، وسائل کتنے کم ہوں گے. تو آپ اس دن پہ جا کے آج کے دن کو ذرا سوچیں تو کیا آئے گا خیال؟ یا باری تعالیٰ یہ تو ناممکن لگتا تھا کہ 28 مئی 2003 سے 28 مئی 2023 میں اتنا بڑا انقلاب آ چکا ہے. اور ہمیں کیا لگتا ہے ہمارا کمال ہے؟ ہمارا کمال نہیں ہے، اس کی مہربانی ہے، رب کی مہربانی ہے. اس احساس کا نام کہ میرا کمال نہیں ہے، اس کی مہربانی ہے، اسے شکر کہتے ہیں. احساس. اور بار بار کہہ رہا ہوں یہ صرف زبان تک، زبان تو اظہار ہے. اس زبان سے کہنے سے پہلے آپ کی دل کی کیفیت کیا ہے، آپ کے اندر کی حالت کیا ہے. اگر وہ کیفیت اور حالت میں شکر نہیں ہے، آپ شکر گزار بندے نہیں ہیں، رسمن صرف شکر ادا کر رہے ہیں. یہ بالکل ایسی ہے کسی سے دعویٰ کریں آپ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے اور دل میں نہ ہو، اور وہ سامنے والے کو اگر خبر ہو جائے کہ اس کے دل میں محبت نہیں ہے، صرف زبان سے اظہار کر رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ منافق کہتے ہیں. وہ منافق ہے، دل میں نہیں ہے، زبان پہ. رب تو کائنات کا ہر علم اس کے پاس ہے، دلوں کے حال کو جانتا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں رسمن الحمدللہ، رسمن کہہ رہے ہیں، اندر کیفیت نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ایک لمحہ سوچئے گا آپ کے دل میں کیفیت ہے. باری تعالیٰ میرا کمال کیا ہے؟ یا رب العزت میرا کمال کیا ہے؟ میری زندگی میں جتنی آسانی ہے تیری مہربانی سے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں گاؤں سے آ رہا تو میری گاڑی کا ٹائر پینچر ہو گیا. تو میں نے پینچر والی دکان پہ گاڑی روک لی. میں آپ کو ایک چھوٹا سا یہ واقعہ میں جب بھی سناتا ہوں میری آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے اور میں سوچتا ہوں کہ اللہ کا ہم کیسے کیسے شکر ادا کریں. گاڑی میں نے لگائی، سوزوکی گاڑی تھی، سائڈ پہ لگا کے وہ پاس ہی دکان تھی، اس نے ٹائر بدل. ایک میں نے بابا دیکھا، یہ 60-65 سال 70 سال کا، ہمارے والدین کی جو عمر ہوتی ہے، سفید بال، داڑھی اس کی سفید. اس کو دیکھا وہ زمین پہ بیٹھ کے گھوڑے کی لد کھا رہا تھا. میں نے اس پینچر والے سے پوچھا بھی یہ کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے. سر آپ کی اور میری ٹھیک ہے، ہمارا کمال کیا ہے؟ اس کا کرم ہے. اس کے پاس شعور نہیں ہے، وہ گھوڑے کی لد کھا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کھا رہا ہوں، وہ کس حالت میں ہے. جائیے ذہنی طور پہ ریٹارڈ جو ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ لوگ پڑھیں، جا کے دیکھیے کسی کو لباس کی پرواہ نہیں ہے، کسی کو کھانے کی پرواہ نہیں ہے، کسی کو تمیز نہیں رہی. یہ ذہنی توازن اس کا ڈگمگا گیا ہے اور گھر والے اس کو چھپاتے پھرتے ہیں یا پھر اس کو کسی ہاسپٹل میں جمع کراتے ہیں کہ اس کو پالنا بڑا مشکل ہو گیا. سر آپ کو اللہ نے ذہنی توازن آپ کا ٹھیک ہے. آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کہ میں کس سپیڈ سے جاؤں تو کراس کر جاؤں گا، اللہ کا کرم نہیں ہے. آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کیا خریدنا ہے کیا نہیں خریدنا. اجناس کو ایسے ہاتھ میں رکھ کے دیکھتے ہیں خریدنے والا کہ نہیں ہے، پھل کھانے والا کہ نہیں ہے. ایک ایک اندازہ آپ ٹھیک لگاتے ہیں. اللہ کا کرم ہے نہیں، اس کا کرم ہے. دوسرا واقعہ سن لیجیے گا. میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں، وہ نیوی میں تھے اور پائلٹ تھے، ہیلی کاپٹر اڑاتے تھے. نیوی کے بھی ہیلی کاپٹرز ہوتے ہیں. ان کا کوئی چھوٹا سا حادثہ ہوا اور آنکھ میں کوئی پرابلم آ گئی. یہ سچا واقعہ اور وہ شخص دنیا میں موجود ہے، زندہ ہے. شواز نام ہے اس کا، شواز بلوچ. اور اس حادثے کے بعد ڈاکٹرز نے کہا کہ جی آپ کی آنکھوں کا آپریشن ہوگا. ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا، لیکن آنکھوں کے آپریشن کے دوران جو سٹیم سیل ہوتے ہیں جو آنکھ کو اور دماغ کو کنیکٹ کرتے ہیں سیل، وہ کٹ گئے.
لہٰذا ایک پائلٹ، صحت مند انسان، ایک کمانڈر نیوی کا، وہ آنکھوں سے محروم ہو گیا، 6 فٹ کا۔ ایک دن میں ان کے گھر بیٹھا ہوا، انہوں نے ڈاکٹر کو معاف کر دیا، ان کا اللہ کے لیے میں نے معاف کیا، اللہ ظلم ہوا تھا اس کے ساتھ۔ ایک دن میں ان کے گھر بیٹھا، میں نے واش روم جانا تھا، جب میں واش روم گیا لائٹ چلی گئی، وہ 5 منٹ میرے واش روم میں ایک عذاب تھے، مجھے کچھ دکھ نہیں رہا تھا، بڑی مشکل سے میں صاف کر کے اپنے آپ کو جب باہر آیا، میں نے جائے نماز مانگا اور میں نے 2 سجدے کر کے رو کے کہا باری تعالیٰ اے 5 منٹ اکھاں نہیں چلیاں تے مینوں لگ پتا گیا جدیاں ہے ہی نہیں نے، او دا قصور کیے تے میرا کمال کیے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کو اللہ نے آنکھ دی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، نظارے دیکھ سکتے ہیں، آسمان دیکھ سکتے ہیں، زمین دیکھ سکتے ہیں، تتلیوں کے رنگ دیکھ سکتے ہیں، پرندوں کے پر دیکھ سکتے ہیں، اپنی اولاد کو دیکھ سکتے ہیں، سامنے پڑا کھانا دیکھ سکتے ہیں، کیسا کھانا کھانے والا کہ نہیں ہے۔ آپ کبھی اس شخص کے ساتھ ایک دن گزار کے دیکھیے جس کے پاس آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، آپ کے اندر سے شکر اٹھے گا۔ ہمیں لگتا ہے کہ جو کچھ ہے، یہ ہمیں کیوں لگتا ہے جو کچھ ہے وہ ہمارا کمال ہے؟ یہ دھوکہ ہے نفس کا، انسان کا نفس اس کو دھوکہ دیتا ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے یہ تیرا کمال ہے، کسی کا کمال نہیں ہے، تجھے تیرا ہی کو کمال ہے، تیرے پاس آنکھیں ہیں، تیرا ہی کمال ہے کہ تیرے جسم میں طاقت ہے، تیرا ہی کمال ہے کہ تجھے اللہ موقع دیتا رہے، تیرا ہی کمال ہے کہ تجھے رزق ملتا رہے، تیرا ہی کمال ہے کہ سب تجھے حاجی صاحب، چوئی صاحب، میاں صاحب کہتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر ہمارے گناہوں کی تشہیر عام ہو جائے، ہمارے بیٹے ہمارا جنازہ نہ پڑھیں، یہ ستار العیوب رب ہے جو پردے ڈال دیتا۔ کتنی کمزوریاں، کتنی خامیاں، کتنی کوتاہیاں، کتنی زندگی کی ایسی چیزیں ہیں جس پہ رب نے کیا کیا ہے؟ پردہ ڈال دیا۔ 10 سال پیچھے گئے ہیں تو آپ کے اندر سے نکلا جی اللہ تیرا شکر ہے، 20 سال پیچھے گئے ہیں تو آپ کو پتہ لگا کہ کمال کچھ نہیں ہے اس کا، 30 سال پیچھے چلے جائیے، 28 مئی 1993 پہ چلے جائیے، کہیں تو ہوں گے ہی نہیں، جوان ہمارے بچے تو کہیں ہوں گے ہی نہیں، دنیا میں نہیں ہوں گے، جو تھے وہ یاد کریں 30 سال پہلے کہاں پر تھے، حالات کیا تھے، وسائل کیا تھے۔ 40 سال پیچھے چلے جائیے، 1983 میں 28 مئی کو چلے جائیے، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں جیسے جیسے آپ پیچھے جاتے جائیں گے آپ کی شکر کی کیفیت بڑھتی چلی جائے گی، آپ کے اندر شکر کے جذبات بڑھتے چلے جائیں گے، آپ کہیں گے باری تعالیٰ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تیری مہربانی اور تیرا کرم ہے۔ اب ہم کرم کو صرف اور صرف محدود کر دیتے ہیں ان چیزوں تک جو آنکھ سے دکھ رہی ہیں۔ ماں کے دل میں اللہ شفقت نہ ڈالے ماں بچہ نہیں پال سکتی، یہ اللہ کا کرم نہیں ہے۔ نیشنل جغرافک چینل، گوگل اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ سانپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، انڈے سے نکلتا ہے، اس کی ماں آدھے بچے کھا جاتی ہے۔ وہ شفقت نہیں ہے جو انسان کی ماں میں ہوتی ہے اور وہ کلیجے سے لگا کے ہماری ماں نے ہمیں پالا ہوا، گلے پہ سو کے سکے پہ ہمیں سلا کے ہمیں پالا ہوا، منہ سے چوک نکال کے ایسے کر کے ہمیں پالا ہوا۔ اللہ نے دلوں میں محبت ڈالی ہے، باپ کے دل میں شفقت ڈالی ہے، ماں کے دل میں ممتا ڈالی ہے، اس کا کرم نہیں ہے۔ آپ کی زندگی میں کتنے ایسے لوگ ملے ہوں گے آپ کا کوئی حق نہیں بنتا ہوگا، انہوں نے بازو پکڑ کے آپ کو آگے کر دیا ہوگا۔ کتنے ایسے لوگ ملے ہوں گے انہوں نے آپ کو اپنا حق چھوڑ کے دے دیا ہوگا اور آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ کتنے ایسے لوگ ملے ہوں گے جنہوں نے گائیڈ کر دیا ہوگا، کتنے ایسے لوگ ملے ہوں گے جنہوں نے اپنا علم آپ کو دے دیا ہوگا، کتنے ایسے لوگ ملے ہوں گے جنہوں نے رستہ بتا دیا ہوگا، ادھر جاؤ گے تو منزل آ جائے گی۔ آپ کا کیا کمال ہے؟ وہ مہربانی کرتا ہے، کسی کے دل میں شفقت ڈال دیتا ہے، آپ کی منزل آسان ہو جاتی ہے، کسی کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے، آپ کا رستہ کھوٹا نہیں ہوتا۔ تو جب آپ مڑ کے دیکھیں گے تو آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا اس کی مہربانی، رب کی مہربانی۔ اس لیے آج کا جو اصل کنکلوژن ہے لیکچر کا، 2 بڑے نقطے ہیں۔ ایک نقطہ یہ، شکر گزاری صرف زبان پہ شکر الحمدللہ کہنا نہیں ہے، دل کی کیفیت کا شکر سے بھرا ہوا ہونا، اور شکر کا کوئی ٹائم نہیں ہے، 24 گھنٹے شکر ہے، پوری زندگی شکر ہے۔
یعنی بندہ کہ جی شکر دا ٹائم ہے, ہر ویلے شکر ہے جی, اودی مہربانی ہے, جس بھی حال وچ رکھیا ہے اودی. سعدی شرازی کا دوسرا واقعہ سنا دوں. آپ جا رہے تھے, پاؤں میں جوتی نہیں تھی, گلا کیا آسمان کی طرف دیکھ کے, باری تعالیٰ میں تیرا بندہ ہوں, میرے پاؤں میں جوتی نہیں ہے. آگے گئے, ایک شخص ملا جس کے پاؤں نہیں تھے, سجدے میں سر رکھا, شکر ادا کیا اور ایک بات کہی. کیا کہا؟ جو مقام گلا ہوتا ہے, مقام گلا اصل وہ مقام شکر ہوتا ہے. ہم گلا کر کے ضائع کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ کی زندگی میں کوئی تکلیف ہے, اس وقت بھی کوئی تکلیف ہے, اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور موجود ہے. ممکن ہے اس تکلیف نے آپ کو سجدہ دے دیا ہو, ایسا اتھرو دے دیا ہو جو اللہ کو بڑا پسند ہے, عاجزی دے دی ہو جو اللہ کو بڑی پسند ہے, ہمبل ہو گئے ہوں, عاجز ہو گئے ہوں آپ, اس تکلیف کی وجہ سے آپ کو رب یاد آ گیا ہو. تو درویش اللہ والے کہتے ہیں اگر انسان کی آنکھ کھل جائے, ایک یہ والی آنکھ ہے, ایک دل کی آنکھ ہے, اگر دل کی آنکھ کھل جائے تو پھر بندہ جس تکلیف پہ سب رو رہے ہوتے ہیں اس کا بھی شکر ادا کرتا ہے کہ اس تکلیف کی وجہ سے مجھے سجدہ مل گیا, اس تکلیف کی وجہ سے مجھے اتھرو مل گیا جو میرے رب نے قبول کر دیا, اس تکلیف کی وجہ سے میں رب کے رستے پہ چل پڑا ہوں, میں بھولا ہوا تھا, تکلیف نے یاد کروا دیا. تو بندہ تکلیف کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے, اس پتھر کا جس سے لڑک گئے, جس سے گر گئے اور گرنے کے بعد سجدے میں گر گیا, اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ تیری کتنی مہربانی ہے کہ تو نے مجھے تکلیف دے کے یاد رکھوایا کہ میں بندہ ہوں, تو میرا رب ہے. حضور والا دل کی کیفیت میں شکر رکھیں ہر وقت. ہر وقت آپ کی دل کی کیفیت میں کیا ہو جی, کون سے جذبات ہو جی؟ ایک دفعہ سب مل کے الحمدللہ رب العالمین دل سے ذرا کہیں الحمدللہ, اس کیفیت کے ساتھ کہیں کہ باری تعالیٰ تیرا کتنا کرم ہے. ناشتہ کر کے آئے ہیں, صبح دوپہر کو لونے میٹھے چاول کھانے ہیں انشاءاللہ, اس کا کرم نہیں ہے, اس کا فضل نہیں ہے. وہ کسی عربی کا ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھا ہوا تھا کسی اخبار میں, پیراگراف یہ تھا, وہ 2 دن ہاسپٹل رہا, جب 2 دن کے بعد ہاسپٹل سے جانے لگا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بل دے کے جاؤ, 2 دن تانوں آکسیجن لگی ہے. بل دیکھا تو پتہ لگا کتنے ریال بن رہے تھے. اس نے کہا یا باری تعالیٰ ساری زندگی مجھے یہ آکسیجن تو مفت دیتا رہا, کوئی بل نہیں آیا, یہ 2 دن میں نے خرید کے لگائی ہے تو اس کا بل ہے. آپ اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ نے آپ کو کیا کیا نعمتیں دی ہیں. اولاد دی ہے, شکر الحمدللہ رب العالمین. والدین سلامت ہیں, شکر الحمدللہ رب العالمین. صحت دی ہے, شکر الحمدللہ. رزق حلال دی ہے, شکر الحمدللہ رب العالمین. سواری دی ہے, شکر. نہیں دی, ٹانگوں پہ چل سکتے ہیں, شکر الحمدللہ رب العالمین. آنکھوں کی بصارت دی ہے, شکر الحمدللہ رب. درد دل دی ہے, کسی کے درد کو محسوس کر سکتے ہیں, شکر الحمدللہ رب العالمین. تو پہلا ہمارا ساری گفتگو کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ اپنی دل کی کیفیت اس کا پہرا دیا کریں. اس میں شکوہ تو نہیں آ گیا, اس میں گلہ تو نہیں آ گیا. یہ عادت ہوتی, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے ہر وقت کوئی کیڑا نکالنا ہوتا. کوئی نہیں سوچ رہا ہوگا, وہ منفی سوچ رہے ہوں گے, یہ غلط ہے, صحیح کی ہے تو دس دے. شکوہ کرنے کی عادت ہوتی ہے, سراپا احتجاج اور سراپا شکوہ ہوتے ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے, پہلا کام تو یہ ہے کہ شکر کی حالت کو ممکن بنائیں, خود پہ طاری کریں. اور الحمدللہ رب العالمین کا مطلب سمجھیں کہ کریڈٹ لینا نہیں ہے. سارا کریڈٹ کس کو؟ کریڈٹ کہتے ہیں سارے کا ساری مہربانی کس کی ہے؟ اللہ کی مہربانی, اس رب کی مہربانی. آپ سب کے سب جو یہاں بیٹھے ہیں, پیدا ہونے کے دن سے شروع کریں آج تک کی زندگی میں ہر چیز پلس ہوئی ہے, مائنس نہیں ہوئی. جو مائنس ہوئی وہ اپنی تھی نہیں, ہر چیز پلس ہوئی ہے. کہاں سے سفر شروع کیا ہوگا آپ نے اور کہاں تک پہنچ گئے ہیں. پیچھے مڑ کے دیکھیں, جگہ جگہ رب کا کرم آج کے دن تک ہوا ہوگا. میرا بھائی آپ سب کو کہنا یہ ہے, جس رب نے آج کے دن تک کرم کیے ہیں وہ آگے کرم نہیں کرے گا انشاءاللہ. اگر پہلے کرم ہوتے رہے ہیں تو آئندہ بھی کرم ہوتے رہیں گے. یہ شکر کی کیفیت ہے. شکر کی کیفیت کو خود پہ طاری کریں کہ ہر وقت آپ کے پاس کیا ہوں جی, شکر کے جذبات ہوں.
احساسات ہوں. اب دوسری بات آپ سے کر لوں, آج کی گفتگو کا دوسرا حصہ, دنیا میں انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ جو ذہن کی سب سے بہترین حالت ہے وہ کون سی حالت ہے. ذہن کی کئی حالتیں, غم کی حالت ہے, خوشی کی حالت ہے, منفی جذبات ہیں, مثبت جذبات ہیں. ذہن کی سب سے اچھی حالت کیا ہے؟ تو بڑی تحقیق کے بعد انہیں پتہ لگا ذہن کی دو حالتیں ایسی ہیں جو سب سے بہترین حالت ہیں, اور وہ ذہنی صحت کی نشانی ہے. جس طرح آپ کا اگر بازو حرکت کرتا ہے, کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور کہیں کہ جی میرے بازو میں کوئی درد ہے, وہ مختلف طرح سے اس کو حرکت میں لا کے دیکھے گا, کہے گا پٹھے آپ کے کام کریں, بازو ٹھیک ہے آپ کا, چھوٹی موٹی پین کلر کھا لیں ٹھیک ہو جائے گا, یا دودھ میں ہلدی ڈال کے لے لیں ٹھیک ہو جائے گا. ذہن کی کون سی حالت ہے جو سب سے بہترین حالت ہے؟ تو بڑی تحقیق کے بعد پتہ لگا دو حالتیں ایسی ہیں جو علامت ہے, نشانی ہے کہ ذہن آپ کا صحت مند ہے. پہلی حالت کون سی ہے؟ وہ حالت ہے شکر کی حالت. اگر آپ کے اندر جذبات میں, ذہن میں شکر ہے, گریٹیچیوڈ جسے کہتے ہیں, گریٹفلنس کہتے ہیں, جس پہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے. یعنی رب, انسانوں کے دلوں میں بھی تو رب رحم ڈالتا ہے, تو آپ کے شکریہ کے جذبات ہی نہیں ہیں, کسی کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. آپ کو ایک بڑی پکی بات بتاؤں, میں ہمیشہ کہتا ہوں میں نے 25 ملک دیکھ لی ہیں, دنیا دیکھ لی ہے. اس معاشرے میں شکریہ گواچ گیا, ہم شکریہ ادا نہیں کرتے. ابھی کوئی رستہ پوچھے گا, وہ کہے گا جی یہ ٹینک والا چونک کدھر ہے, تسی کہو گے ادھر ہے, حالی تسی کیا نہیں انہیں موٹر سائیکل پجا دینی ہے, شکریہ نہیں ادا کرنا. یہ آپ کو عام لوگ ملیں گے. میں روز 2-3 دفتروں میں مجھے بیٹھنا ہوتا ہے, یقین کریں لوگ کام لے کر آتے ہیں, کام آپ کر دیتے ہیں, مڑ کے نہیں اگلا دیکھتا. حالانکہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, شکریہ ادا نہیں کرتے, عادت ہی نہیں ہے. اور باہر جا کے دیکھیں جن کو ہم ترقی یافتہ قومیں کہتے ہیں, انہوں نے اسلام کے انداز اپنا لی ہیں, کلمے نہیں پڑھے, اللہ انہیں کلمہ نصیب کرے اور ہمیں بھی اسلام کی سمجھ عطا فرمائے. انہوں نے کیا کیا ہے, ان کی عام بچے کی زبان پہ کیا ہے, تھینک یو, تھینک یو, شکریہ, بڑی مہربانی. کسی کو رستہ دیں وہ شکریہ ادا کرتا ہے, کسی کا ہاتھ پکڑیں, کسی کی مدد کریں, کسی کو پانی پلا دیں, کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام کریں آپ, اگلا کہے گا تھینک یو. ساڈے کو لیتے تسی کسی نے تھینک یو کرو, وہ کہے گا تیرا دماغ ٹھیک ہے, خیر ہے کیوں. یہ سچا واقعہ. یاسر رفیق صاحب, میں نے ایک دفعہ ایک فیکٹری میں ٹریننگ دے رہا تھا لوگوں کی, میں نے ان سب کو کہا کہ یار اپنے گھر والی کا بھی شکریہ ادا کیا کرو. تمہارے بچے پالتی ہے, صبح صبح اٹھ کے پراٹھے بناتی ہے, ناشتے کراتی ہے, بچے پالتی ہے. ابھی اپنے فون نکالو, سب کو میں نے کہا, سب کو کہا فون نکال کے گھروں میں کال کرو اور اپنے بیوی کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں کتنی نیک بخت دی ہے, تمہارے بچے بھی پال رہی ہے, تمہارے کپڑے بھی دھو رہی ہے. اور سب پتہ آدھے لوگوں کے گھروں سے جواب کیا ہے, تہاڈا دماغ ٹھیک ہے, کیوں ہے تانوں, چنگا بھلا صبح تسی روندے روندے گئے سو, تسی تے کدے شکریہ ادا نہیں کیتا. ایک بھائی نے تو فون نہیں کیا تھا, وہ گھر جا کے اس نے کہا میں ادا کروں گا, تو اس نے بیگم صاحبہ کے گھر جا کے کندھے پہ ابھی ہاتھ رکھا شکریہ ادا کرنے کے لیے, تو ساتھ ہی اس کی بلیاں سی بنی, آنکھوں میں اتھرو آئے, شکریہ ادا کرنے لگا. تو نال ہی بیگم کہندی ابا جی نے تو نہیں کچھ ہو گیا. یعنی ہم ہر وقت منفی سوچ رہے ہیں, ہمیں ہر وقت لگ گیا کہ کوئی برا ہو گیا. یار اچھا بھی سوچو, اچھا گمان جو ہے عبادت ہے, رب سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. میں نے کیا گمان آپ کو دیا ہے, اور یہ یقین ہے گمان نہیں ہے, جس رب نے پہلے کرم کیے ہیں وہ رب آئندہ بھی کرم کرتا رہے گا. تو شکر اپنی اب اندر کی کیفیت کے بعد دوسروں کا شکریہ ادا کرتا ہے. میری آپ سب کو ایک اسائنمنٹ ہے, مطلب قصور کے لوگ شک میں پڑ جائیں ہوا کیا ایسا, 500-600 بندہ کٹھا تھا نا, ہر بندہ آج کے دن میں کسی ایک کا شکریہ ادا کرے گا. یار تو نے مجھے نوکری دلوانے میں مدد کی تھی, تو نے فلانے وقت میں میری مشاورت کی تھی, فلانے وقت میں تو میری زندگی میں آسانی بن کے آیا تھا, فلانے وقت میں اگر تو نہ ہوتا تو میں آج یہاں نہ ہوتا, فلانے وقت میں. اپنے استادوں کو ڈھونڈو, اپنے ٹیچرز کو ڈھونڈیے, اپنے محسنوں کو ڈھونڈیے, اپنے کسی بڑے کو ڈھونڈیے, اپنے کسی محترم کو ڈھونڈیے, اپنے میں کہتا ہوں جونیئر کو بھی ڈھونڈیے,
اگر آپ کو اللہ نے محبت کرنے والے شاگرد دیے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کیجیے. تو اگر آپ شکر گزاری کی حالت میں ہیں تو ذہنی حالت آپ کی ٹھیک ہے, نارمل ہے. آپ اگر ہر وقت کیڑے نکالتے رہتے ہیں, گلا کرتے رہتے ہیں, اے بھی خراب ہے, اے بھی خراب ہے, اے بھی خراب, اصل میں آپ خراب ہے, کوئی خراب نہیں ہے. خراب کون ہے؟ اور میں آپ کو ایک پھر جملہ دے رہا ہوں یہاں پر, یہ بڑا اہم جملہ ہے. ناشکراپن بیماری ہے. اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ ناشکرے بندے کی سب سے بڑی نشانی ہوگی اس کے پاس جو کچھ ہوگا اس سے اسے خوشی نصیب نہیں ہوگی. اس سے بڑی پنشمنٹ کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ جو ہے اس کے ہونے کا احساس ہی نہیں ہے. اولاد ہے یہ نعمت نہیں محسوس ہو رہی, صحت ہے یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا, برسر روزگار ہے, آپ شکریہ ہی نہیں ادا کر رہے. کل 2 لوگ میرے پاس آئے, ایک صاحب تھے وہ اچھے خاصے کسی بڑے عہدے پہ تھے, انہوں نے کہا جی میں اس سیٹ سے اس سیٹ پہ جانا چاہ رہا ہوں, بڑا پریشان ہوں. میں کہا جہاں ہیں اس کا شکر ادا کریں. دوسرا آیا, اس نے کہا جی نوکری مل گئی ہے, وہاں پوسٹنگ نہیں ہوئی جہاں پہ ہونی چاہیے تھی. میں کہا شکر ادا کر, مل تو گئی ہے. ہم اپنی خواہش کی وجہ سے ناشکرے ہو جاتے ہیں. مزید اور مزید اور مزید کتنا کافی ہے, بندہ قبر تک پہنچ جاتا خوش نہیں ہوتا. تو میرے بھائیوں اور بہنوں, جو کچھ ہے اس کو محسوس کر کے اپنے دل سے کہنا شروع کریں الحمدللہ. کیا کہنا جی؟ محسوس کر کے کہ یا باری تعالیٰ تیری مہربانی ہے, اے میرے اللہ تیری کتنی مہربانی ہے, باری تعالیٰ تیرا کتنا کرم ہے, تو نے کلمہ گو بنایا, آخری نبی کی امت میں پیدا کیا, تیری کتنی عنایتیں ہیں, تیری کتنی مہربانی ہے. شکریہ کا شعور دیا, سب سے بڑی بات. شعور نہ ہو تو بندہ شکریہ ادا نہیں کر سکتا. تو ذہن کی ایک حالت کیا ہے جی, ایک حالت میں نے کیا بتائی ہے, شکر کی حالت. دوسری حالت انہوں نے ڈھونڈی جو صحت کی علامت ہے, وہ امید ہے. کون سی حالت ہے جی؟ پر امید رہنا. اور مومن کے پاس تو موجیں لگی ہوئی ہیں, اس کی امید کا سامان ہے ایمان, اللہ پہ بھروسہ. اس کا جتنا بھروسہ بڑھتا ہے اتنی امید بڑھ جاتی ہے. تو آپ کی زندگی میں اگر 2 ذہنی حالتیں آپ نے انشور کی, پیرا دیا کریں. ایسے بندے سے بچیں جو نا امید کرنے والا. میں کہتا ہوں وہ ڈاکو ہے. جیب کے پیسے چوری کرنے والا صرف ڈاکو نہیں ہوتا, امیدیں چوری کرنے والے بھی ڈاکو ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کا کام ہوتا ہے انہوں نے آپ کو خوش دیکھ کے ناخوش ہو جانا ہے, کہنا جی کیوں پریشان ہے, کہنا ہے خوش کیوں ہے. کچھ لوگ پر امید دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں. تو آپ کا کام ہے جس طرح آپ جیب کا پیرا دیتے ہیں, تجوری کا پیرا دیتے ہیں, بینک بیلنس کا پیرا دیتے ہیں, اپنی دل کی کیفیت, ایمانی کیفیت کا بھی پیرا دیں. آپ اس کیفیت کا بھی پیرا دیں کہ یا باری تعالیٰ میں نے اپنے شکر گزار ہونے کا پیرا دینا ہے, امید کا بھی کیا دینا ہے, پیرا دینا ہے. اب آخری حصہ میری گفتگو کا آ جائے گا, اس کے بعد میں سوال جواب لے لوں گا. آخری حصہ یہ ہے, یاد رکھیے شکر گزار بندے کا عملی اظہار زبان نہیں, زبان ایک اظہار ہے اس کا. بار بار میں نے کہہ دیا, ذہنی حالت, قلبی حالت میں اگر شکر ہے تو شکر ہے آپ کے پاس. کریڈٹ نہیں لے رہے, کریڈٹ رب تعالیٰ کی ذات کو دے رہے ہیں تو شکر ہے. دل کے جذبات میں آپ کے پاس شکر ہے تو شکر ہے. اور 2 حالتیں میں نے بتا دی, وہ ذہنی صحت کی علامت ہیں. ایک شکر گزاری کی حالت, دوسرا امید کی حالت. ایک گفتگو کا حصہ رہ گیا, وہ میں کر کے ختم کروں گا اپنی بات چیت کو. میں نے ویسے سارے جو نوٹس تھے وہ یاسر صاحب کو دے دیے ہیں, ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو سب کو فوٹو کاپیز مل جائیں گے جتنے یہاں لوگ موجود ہیں, تاکہ اگر کوئی بات مس بھی ہو گئی ہو تو اس کے لیے آسانی ہو جائے. کیونکہ یہاں علماء بیٹھے ہیں, بڑے بڑے قابل لوگ بیٹھے ہیں, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. مجھے لوگ ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی فلانا جو آپ کا لیکچر تھا اس کو ہم نے سمجھا, اس کے نوٹس بنائے, اس کو آگے منتقل کر دیا. خیر کی بات کو سن کے آگے منتقل کرنا, اس کا بھی ثواب ہے. امید کو پھیلانے کا بھی ثواب ہے. کسی بات کو سمجھ کے کسی کو سمجھ دینا, یہ بھی ثواب ہے. تو کوئی ٹیچر کلاس میں پڑھا دیتا ہے, کوئی عالم دین اپنے خطبے میں شامل کر دیتا ہے, کوئی سمجھانے والا آگے بات منتقل کر دیتا ہے کہ یار یہ دل کی کیفیت ہے. یاد رکھیے گا شکر گزاری کا سب سے بڑا عملی اظہار اگر ہے نا, وہ سخاوت ہے. کیا بولا؟ سخاوت ہے. جس کو ہمارے ایک استاد تھے محترم اشفاق احمد صاحب, جو کبھی زاویہ ٹی وی پہ لگا کرتا تھا, پی ٹی وی میں کبھی ڈرامہ چلتا تھا من چلے گا سودا, وہ کہا کرتے تھے پلے سے تھوڑا دینا ہے, اس کے دیتے میں سے دینا ہے. اللہ نے جو دیا, قرآن پاک کی آیت ہے, جو اللہ نے دیا ہے اسی میں سے دینا ہے. آپ کا اپنا کمال کوئی نہیں ہے.
جا کے پتہ کر لیجئے گا، جب آپ دنیا میں اور آپ آئے تھے خالی ہاتھ تھے، اور جب جانا ہے تو خالی ہاتھ جانا۔ دنیا فتح کرنے والا سکندر اعظم الیگزینڈر دنیا سے جب جانے لگتا ہے تو اپنے معالجین اور اپنے جرنیلوں کو کہتا ہے کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے کہ دنیا کو فتح کرنے والا بھی خالی ہاتھ جاتا ہے، کوئی ساتھ لے کے نہیں جاتا۔ آپ جو مرضی بنا لیں، جو مرضی کما لیں، جتنی مرضی دنیا فتح کر لیں، جتنی مرضی تجوری بڑھ لیں، جب قبر میں جانا ہے تو کفن ہی ہونا ہے، یا اصل میں تو نامہ اعمال ہونا ہے، آپ کو صدقہ جاریہ ہی ہونا ہے، ساتھ کو خیر کا کام آپ نے کیا۔ تو حضور والا سخاوت جو ہے وہ اظہار ہے شکر گزاری کا۔ آج لوگوں کے دل تنگ ہے، دوسرے کی مدد نہیں کرتے، سخاوت نہیں کرتے، مال پہ ناگ بن کے پہرا دے رہے ہوتے، محنت کر کے مال سارا اکٹھا کرتے ہیں، کنجوسی سے اکٹھا کرتے رہتے ہیں، بعد میں نااہل اولاد جو ہے اڑا دیتی ہے بابے کے مرنے کے بعد۔ تو اپنی زندگی میں سخاوت کرو، بانٹو، اللہ کے دیے میں سے دینا ہے نا، پلے سے تو کچھ نہیں دینا۔ تو میں یہ سمجھ پایا ہوں، جو استادوں سے میں نے سیکھا ہے، اپنے استاد واصف علی واصف صاحب سے دیکھا کہ نعمت کو نعمت دینے والے پہ قربان کر دینا سخاوت ہے۔ شکر گزاری کیا ہے؟ سخاوت کیا ہے؟ جس سے نعمت ملی ہے اسی کے نام پہ قربان کر دینا، اسی کے نام پہ نثار کر دینا۔ کہ علم اگر اللہ سے ملا ہے، نعمت ہے، قاری صاحب کو اللہ نے علم دیا ہے، قرآن پاک کا فہم یہ چند دنوں میں سکھا دیتے ہیں قرآن پاک کو۔ میرا یہ مطالعہ تھا، ایکسپوجر تھا، تجربہ تھا پڑھانے کا 24 سال کا، جو میں نے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اللہ نے دیا ہے، آپ ہی میں بانٹ دیا، اللہ کے رستے میں بانٹ دیا، یہ سخاوت ہے۔ جو اللہ نے نعمت آپ کو دی ہے، اس نعمت کو رب کے رستے میں لگانا کیا ہے؟ یہ سخاوت ہے، اور یہی شکر گزاری ہے۔ میری دعا ہے اللہ ہمیں عملی طور پہ شکر گزار بنائے، ہم اللہ کے اللہ سے دعا مانگا کریں، یا باری تعالیٰ اپنا شکر گزار بندہ بنا۔ اللہ کو شکر گزار بندے پسند ہیں، شکوہ کرنے والے، گلہ کرنے والے بندے نہیں پسند، شکر کرنے والے پسند ہیں۔ اور اللہ ہمیں خوشی دے، کیونکہ خوشی کا ایک بڑا جو سورس ہے، اطمینان کا بڑا سورس، وہ شکر گزاری ہے، نعمتوں کو شمار کرنا ہے، اپنی زندگی کی نعمتوں کو شمار کیا کریں۔ انسان کا جو ذہن ہے نا، وہ ٹارچ کی طرح ہے، اندھیرے میں جو ٹارچ ہوتی ہے نا، پورا فرض کریں ہال میں اندھیرا ہے، اور جو ٹارچ ہے وہ جہاں پر روشنی ہوگی صرف وہی دکھے گا، باقی ہال نہیں دکھے گا مجھے۔ انسان کا ذہن جہاں پر ارتکاز کرتا ہے، اپنی توجہ اٹینشن لگا لیتا ہے، اسے صرف وہی دکھتا ہے۔ بعض لوگوں کو صرف منفی چیزیں وہ دکھ رہی ہوتی ہیں، ان کی ٹارچ ہی منفی چیزوں پہ ہوتی ہے، وہ مثبت دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے کہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے، اللہ کا کتنا شکر ہے، اللہ کا کتنا فضل ہے۔ تو آج سے پیچھے مڑ کے دیکھیں، شکر الحمدللہ پڑھیں، آج کے دن کو دیکھیں، صبح سے ابھی تک کے آپ وقت کو دیکھیے گا، آپ کے اندر سے کیا نکلے گا۔ اگر واقعی آپ کے دل کی آنکھ کھلی ہے تو آپ اندر سے دیکھتے دیکھتے پورے دن کو ریکال کرتے، آپ کی آواز کیا آئے گی؟ جی شکر الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بنائے، اور اللہ ہمیشہ اپنے در کا سوالی رکھے، بندوں کا محتاج نہ رکھے۔ بہت بہت شکریہ، میں سوالوں کے لیے حاضر ہوں، کسی کا سوال ہے ضرور کرے۔ دوست کا سوال ہو تو مختصر پوچھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، آپ نے بہت اچھی باتیں کی اور ہمارا تو ایمان تازہ ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ علماء کی عزت کے حوالے سے بھی یہ کام کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ نے بات نہیں کی، اگر ایک دو جملے اس حوالے سے بھی آپ ارشاد فرما دے تو آپ کی نوازش ہوگی۔ چھوٹی سی گزارش سب سے کرنا چاہوں گا، دیکھیں میں نے کیا نہیں کیا وہ چھوڑ دیں، میں نے جو بات کی اس حوالے سے کوئی سوال کر لیں مجھے۔ وہ تو یاسر صاحب نے 5 موضوعات بتائے ہیں جس پہ تربیہ فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے، مقررین آتے رہتے ہیں، میرا ایک موضوع تھا جس میں نے بات کی، ٹھیک ہے جی، تو وہ میں نے بات اپنی کر دی۔ اس حوالے سے کوئی سوال ہے آپ کا تو مجھے ضرور بتائیے گا جی۔ السلام علیکم احباب گرامی۔ اچھا، میرا یہ سوال ہے کہ چونکہ ہماری آب و ہوا اس طرف ابھی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، ہماری آنے والی نسل جو ہے ماں کے پیٹ میں بہت ساری بیماریاں لے کے آ رہی ہوتی ہیں، تو ہمارے والدین چونکہ پرانے دور کے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ماحول ٹھیک ہے، جیسے کہ پانی کی اگر بات کریں تو بہت زیادہ گندا ہو چکا ہے، اور فلٹر کا پانی پینا چاہیے یا کسی ٹیوب ویل کا پانی پینا چاہیے۔ تو ہم جب اپنے گھر کہتے ہیں کہ آپ ٹیوب ویل کا پانی پینے دیں یا فلٹر کا پانی، تو ہمارے والدین کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو کھالوں اور کھڈوں کا پانی پیا ہوا ہے اور وہ بہت صحیح پانی ہوتا تھا، ہم ٹھیک رہے، ہمیں تو کچھ پرابلم نہیں ہوئی۔
تو ہم ان کو کس طرح موٹیویٹ کریں کہ وہ اس طرف آ جائیں کہ ماحول کو صاف رکھیں اور پانی کو بھی خاص طور پہ فلٹر والا یوز کرنے پہ بچوں کو کہیں؟ بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی بھائی. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے جو لائف سٹائل ہے نا شعور کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ شعور رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ پانی، صاف پانی کتنی بڑی نعمت ہے، صاف پانی کی حالت کیا ہے. اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ان کو بتائیں کہ آج کے علم میں یہ بات ہو رہی ہے اور آپ ان سے ڈائیلاگ کریں، بات چیت کریں، وہ قائل ہو جائیں گے. کون سا مشکل کام ہے؟ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ماں کے پیٹ سے بیماریاں لے کے بچہ پیدا نہیں ہوتا، اللہ صحت مندی پیدا کرتا ہے. اور جی کوئی سوال کر لیجیے گا. جی 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 بہن. السلام علیکم شاہ صاحب، سب سے پہلے تو ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ضلع کے اندر تشریف لائے. جی مہربانی جی. محسن ہاشمی کے ساتھ میں نے بہت سے سیشن اٹینڈ کیے علی انسٹیٹیوٹ میں. جی جی. تو یہاں پہ میرا کوسچن یہ ہے کہ ٹین ایج بچوں کے لیے آپ کچھ ایسی چیزیں ریکمینڈ کریں کہ والدین جو ہیں اس مشکل سے ان کے اندر شکر گزاری کی کیفیت پیدا کر سکیں. میں بہت سے ٹین ایج بچوں کو آج اسی مقصد کے لیے یہاں پہ لے کے آئی ہوں تاکہ وہ آپ سے موٹیویشن لے کے رخصت ہوں. بہن بڑی نوازش. میں اس پہ کیونکہ اس سے ملتے جلتے سوال پہ پچھلی دفعہ بھی بات کر چکا ہوں. بچے وہی کرتے ہیں جو والدین کر رہے ہوتے ہیں. بچوں کے لیے زبان سے کی گئی نصیحت جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے. بچے جب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ میرا والد کتنا شکر گزار ہے، میری والدہ کتنی شکر گزار ہے، یہ رشتوں میں کتنے شکر گزار ہیں، یہ معاملات میں کتنے شکر گزار ہیں، یہ اللہ کے کتنے شکر گزار بندے ہیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ جو کچھ آپ کر کے دکھا رہے ہیں بچے اس کو فالو کرنے لگ پڑتے ہیں. اگر ٹیچر شکر گزار ہے تو شاگرد خود بخود شکر گزار ہوگا. ماں باپ شکر گزار ہیں، بچے دیکھا دیکھی شکر گزار ہو جائیں گے. میں آپ کو ایک اور بھی اطلاع دوں، میں پچھلے 5 ماہ میں قصور کو چوتھی دفعہ آیا ہوں. میں پہلی دفعہ آیا تو میں نے ڈپٹی کمشنر صاحب سے، مول صاحب سے ریکویسٹ کر کے 3 لیکچر آ کے دیے. دوسری دفعہ آیا پھر میں نے 2-3 لیکچر آ کے دیے. لاسٹ ٹائم پچھلے مہینے میں آیا. ہر دفعہ جب بھی ہم یہاں آتے ہیں، یہاں یہ تربیہ فاؤنڈیشن کام کرتی ہے، یہ کتنی کتابیں کتنی چیزیں خود سے پرنٹ کرا کے اپنے پلے سے یہ لے نہیں رہے، یہ دے رہے ہیں. یہی علامت ہے شکر گزاری کی. بانٹنا علامت ہے شکر گزاری کی. کچھ نہ لینا بلکہ دینا، یہ شکر گزاری ہے. اور میں آپ سب سے درخواست کروں گا، آپ میں شکر ہے تو آپ کے بچوں میں خود ہی شکر آ جائے گا. اگر آپ میں شکر نہیں ہے تو پھر رسمن آئے گا. اور میں نے پہلے کہہ دیا رسمن شکر منافقت ہے، وہ شکر نہیں ہے. دل کی کیفیت سے شکر ادا کرنا، گریٹفلنس کی دل سے کیفیت ہونا. اور آپ سب سے ایک اور بڑی اچھی بات میرے بھائی نے کی، ہم سب کی معاشرتی بات کر رہا ہوں، برا نہ مانیے گا، معاشرے کی بات کر. ہماری سوال کی ٹریننگ کوئی نہیں ہے. مثلا جب ہم سوال کرتے ہیں تو ہمیں بھی نہیں بعض اوقات پتہ لگ رہا ہوتا جو ہم سوال کر رہے ہیں وہ سوال ہے کہ طنز ہے، وہ سوال ہے کہ کوئی ریسرچ میں نے کی ہوئی ہے. ہم نے کوئی اس پہ محنت نہیں کی ہوتی. جو ہمارا گمان ہوتا ہے وہ بد گمانی ہے، ہم اگلے پہ لگا دیتے ہیں. جی اور کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب تو پہلے میں چودھری یاسر رفیق صاحب اور انہاں دی کابینہ دا شکر گزار ہاں. تھینک یو. اور بالخصوص میں اپنے آئے ہوئے معزز مہمان محترم جناب عزت مآب قاسم شاہ صاحب دا بھی شکریہ ادا کرنا. تھینک یو، جزاکم اللہ خیر. بڑی نوازش، بہت شکریہ. شاہ صاحب جیسے آپ نے یہ شکر گزار کی گفتگو میں یہ کہا ہے کہ جو شوہر حضرات ہیں ان کو بھی اپنی بیویوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، تو جو خواتین حضرات ہیں ان کو بھی وہ کیسے اپنے خاوند کا شکریہ ادا کریں مختصر سا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ جو یاسر رفیق صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنی پنجابی کی جو زبان ہے اس کو بھی ترجیح دینی چاہیے، مگر ہمارے جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں اکثر والدین اگر گھر میں بچے پنجابی بول لیتے ہیں نا تو ان کو تنبیہ کیوں کی جاتی ہے؟ بالکل ٹھیک. حضور میری گزارش ہے، میری بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، درخواست ہے وہ بھی گھر جا کے ان کا شکریہ ادا کریں. تو اصل تو شکر 2 طرفہ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے پاس شکر کے جذبات کسی کے لیے ہیں اور اس میں تبدیلی نہ آئے اور وہ شکر ادا نہ کرے. یہ سچا واقعہ، یہ بھی میں مختصر سا سنا دیتا ہوں. میں کسی جگہ موجود تھا، اس ادارے کا تو نام نہیں لے سکتا. تو اگلے دن لیکچر تھا، ایک شام پہلے سارے افسر میرے پاس آ گئے. انہوں نے آ کے کہا شاہ صاحب آپ کیونکہ موجود ہیں
اور سفر کر کے دور سے آئے اور آج رات نے نا یہ ایک نشست آپ بہنوں کے لیے بھی ہم نے ارینج کی ہوئی بات چیت کریں, تو میں نے ان سب کو بڑا جذباتی ہو کے قائل کیا کہ آپ مہربانی کریں اور شکریہ ادا کیا کریں. یہی بات میں نے کر دی. اگلے دن وہ سارے افسر میرے پاس آ گئے کہ ساڑھا تے کار نواں ہو گیا ہے, ساڑھا تے بیاہ نواں ہو گیا ہے. حضور آپ کے گھر میں سکون ہونا چاہیے, آپ کے گھر میں خوشی ہونی چاہیے. اور میں پھر بتا رہا ہوں, قدردان انسان, شکر گزار انسان کے گھر میں سکون ہوتا ہے. بے قدرہ بندہ, نہ شکرہ بندہ, کیڑے نکالنے والا بندہ. آپ کو ایک اور بھی اطلاع دے دوں, یہ جو چہرہ ہے نا ہمارا, اس کے مسلز ہیں 22. کتنے ہیں؟ کبھی یہ ہوتا ہے نا بینڈ ریبن پونی جس کو کہتے ہیں, اس کو ایسے کھینچیں اور چھوڑیں تو کیا ہوتا ہے؟ واپس آ جاتی ہے. اس کو کھینچیں اور چھوڑیں تو واپس آ جاتی ہے. اگر اس کو کھینچیں اور نہ چھوڑیں کچھ دن تو کیا ہوتا ہے؟ چھوڑیں تو پھر واپس. یہ جو چہرے کے مسلز ہیں نا, یہ جہاں پر آپ رکھ لیتے ہیں نا, یہ فکس ہو جاتے ہیں. کئیوں کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے جی میں نے 1947 تو پہلے شکر ادا کیتا سی, اس تو بعد منع ہو گیا. شکر ہی نہیں ادا کرتے. چہرے کی مسکراہٹ اور سکون بتا دیتا ہے. جو مسکرا سکتا ہے نا, جس کی بچے کی معصومیت کبھی دیکھیے گا, اصلی اوریجنل اللہ نے معصومیت کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہوا ہے. حالات, واقعات, رونا, شکوے, شکایتیں کرتے کرتے ہم اشتہار بن جاتے ہیں کس چیز کا؟ نہ شکر پن کا. تو میری آپ سے درخواست ہے, ایک گھروں میں شکر لے کر آئیں. آپ جائیں اپنی زوجہ کا شکریہ ادا کریں. بہنیں ہماری ہیں, وہ بندوں کا شکریہ ادا کریں کہ آپ کی مہربانی ہے, محنت مزدوری کر کے رزق حلال کما کے آپ گھر لے کر آئیں. اس سے گھر میں سکون آئے گا اور اس سے بہتری آئے گی. اور جی کوئی سوال آخری؟ السلام علیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. شکر اور حمد جو فرق ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے الحمد شروع کیتا ہے, الشکر للہ نہیں بولیا. اس درمیان بتا دینا. بالکل صحیح آپ نے جو کہا, بالکل ٹھیک ہے جی, کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی مہربانی ہے. آپ کو جتنی مسنون دعائیں ملیں گی, سب کی سب دعاؤں میں جتنی دعاؤں کی کتابیں ہیں, پہلا ابتدا ملے گی الحمدللہ رب العالمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں فرمائی ہیں, سب سے پہلے آپ نے دعا سے پہلے تعریف بیان کی ہے کہ سارا جو کچھ مہربانیاں ہیں, عنایتیں ہیں, وہ کس کی ہیں؟ وہ رب تعالیٰ کی ہیں. تو ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی اپنی عاجزی بیان کرنی چاہیے, رب کی بڑائی بیان کرنی چاہیے, ساتھ شکر کرنا چاہیے اور مسنون دعاؤں کو اپنانا چاہیے. جی سر, کوئی اور سوال ہے؟ پنجابی کا بھائی میری گزارش ہے, میں تو حامی ہوں اس چیز کا. میرا تو ماننا یہ ہے کہ زبان اپنی پہچان ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں کمپلیکس ہے, یہ ایک 200 سال میں آیا, اس سے پہلے نہیں تھا. ہم زبان کو سمجھتے ہیں کہ جو انگریزی بول رہا ہے وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے, جو نہیں بول رہا وہ کچھ ایسا نہیں ہے. آپ کی زبان میں جتنا شاندار لٹریچر موجود ہے, دنیا میں ایسی شاعری, ایسا لٹریچر جو پنجابی زبان میں دنیا میں کسی زبان میں نہیں. اور میں حامی ہوں, میں قائل ہوں کہ پنجابی زبان کو فروغ دینا چاہیے, گھروں میں بھی, ایون کہ اسکول کی سطح پہ بھی لازمی فروغ دینا چاہیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سر بہت شکریہ. آپ دعا کے لیے تشریف لے کے آتے ہیں جناب سر عبدالرحمان صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم انت ربی وانت خالق وانت رازق وانت علی کل شیء قدیر. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم انت ربی وانت خالق. اللہم لک الحمد ولک الشکر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا وأزواجنا من النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.